تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم ویلکم کہیں گے، اور اگر بری نیت سے آئے ہیں تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، ان کی اپنی تلوار سے ان کو مزہ چکھا دیں گے، کھول دو دروازہ دیکھ لیں گے. اسلام جرت والا مذہب ہے، اسلام بزدلی والا مذہب نہیں ہے. کا سچی بات یہ ہے وہ بندہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں. کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا باپ دادا کا دین. کہا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تشدد چھوڑ دو، ابھی تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ وقت بھی اب زیادہ دور نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ہم سب ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور وہ بندہ اپنی ایک تلوار سے بھی سب کے گردنیں قلم کرتا چلا جائے گا تو کوئی آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں کر سکے گا، بچ جاؤ سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت لے کر دارالارقم کی طرف گئے، وہاں بڑی ٹینشن تھی، کیونکہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا. تو حویلی کا دروازہ بند رکھا جاتا تھا اور اندر ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ نوک ہو تو بغیر دیکھے نہ کھولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حویلی میں تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھتے. نوک ہوا، سوراخ سے اس بندے نے جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق پر نظر پڑی، گھبرا گئے. دروازہ کھولنے کی بجائے پیچھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ جی عمر فاروق ہے اور تلوار بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لگتا ہے آج جو ہے کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، اب کیا کیا جائے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم ویلکم کہیں گے، اور اگر بری نیت سے آئے ہیں تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، ان کی اپنی تلوار سے ان کو مزہ چکھا دیں گے، کھول دو دروازہ دیکھ لیں گے. اسلام جرت والا مذہب ہے، اسلام بزدلی والا مذہب نہیں ہے. بہرحال دروازہ جب کھلا تو حضرت عمر فاروق اب اکیلے نہیں، ساتھ حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کے شوہر سعید بن زید اور خباب بن ارت، یہ تین بھی، اور حضرت عمر فاروق کی نگاہیں جھکی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کب تک مخالفت کرو گے؟ کہا جی نہیں مخالفت نہیں، آج تو آپ کو سپورٹ کرنے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضرت عمر فاروق نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر کہا. یہاں پر وہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے بار بار دروازے کی طرف دیکھتے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے کسی خاص مہمان نے آنا ہے تو آپ فرمائیے، ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ہے، بس وہ اس کا نتیجہ اس کی انتظار ہے. اور وہ دعا کیا تھی؟ صحیح بخاری میں وہ پوری موجود ہے، اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیک بے عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام. اے اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہے، ایک بندے کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام. ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، ابو جہل تو اس کا ٹائٹل تھا. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی، تو اسی بنیاد پہ حضرت عمر فاروق کو مراد رسول کا لقب سیرت نگار دیتے ہیں. اس کے بعد جو نماز کے اوقات اور روٹین بنی ہوئی تھی صبح دوپہر شام کی، ابھی یہ 5 نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھیں، تو حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کی تیاری، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق انسسٹ کرنے لگے کہ خانہ کعبہ میں جا کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہاری قوم نے اعلان کیا ہوا ہے اور جو حرکتیں کر رہے ہیں مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے ساتھیوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، ان پر ظلم ہوتا ہے، میرا دل دکھتا ہے، اس لیے ہم یہاں ہی اندر ہی پڑھ لیتے ہیں. کہا یہ نہیں اب تو وہیں پڑھیں گے اور فکر نہیں کریں، میں راستہ بنا کر آتا ہوں، آپ تیاری کریں. حضرت عمر فاروق
گئے اور گلیوں میں گزرتے ہوئے بلند آواز سے کہتے جا رہے ہیں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی خانہ کعبہ تشریف لا رہے ہیں عبادت کے لیے، خبردار کوئی روکنے کی جرت کرے۔ یہ آواز جب ابو جہل کے کانوں میں گئی تو اس نے کہا، عمر کیا واقعہ، آپ سیریس ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا بھی بے دین ہو گئے؟ کہا نہیں، میں بے دین نہیں ہو گیا، میں سچا دین میں نے قبول کیا، خبردار۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ابو جہل کو تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ اور پھر یہ جملہ جو بڑا مشہور ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ آئے محمد کا راستہ روکے۔ سختہ طاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آئیے، تشریف لائیے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بھی عبادت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب مکہ والوں نے میٹنگ کی کہ یہ جارحیت ہماری اور تشدد والی پالیسی تو فیل ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا، عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا اور فری ہینڈ دے کر کہ جس طرح بھی آپ ایگری ہوں بارگیننگ کر کے آؤ۔ تو وہ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا جی مجھے بالکل الگ سے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور جو بات پھر اس نے کی تھی 3 پوائنٹس، نمبر 1 کہ کیا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ تو گیٹس تو آپ کے اندر آلریڈی موجود ہیں۔ مکہ والے اپنے سارے قبائل ایک طرف کر کے آپ کو اپنا کامن لیڈر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو سمائل اور مسکراہٹ کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی مسکراہٹ ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، دولت چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، سمجھ گیا کہ یہ بھی نہیں۔ کہنے لگا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، جب میں 24-25 سال کا ینگ لڑکا تھا اس وقت میں نے اپنے سے عمر میں 15 سال بڑی ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ اس وقت میرے اندر یہ ہوس نہیں تھی، اور اب تو میں خود 45-46 سال کا ہو رہا ہوں، تو اب میرے اندر یہ تمہاری اسسمنٹ ہے یا یہ تمہاری آبزرویشن ہے، یہ تم نے مجھے سمجھا ہے؟ کہنے لگے جی اچھا چلو یہ بات تو باقی دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوتا تو یہ میں سارے امیر لوگوں کے ساتھ دوستی بناتا، میرے دیکھ لو ساتھی سارے غریب مسکین ہیں۔ اور لیڈر تو آپ مجھے سادے کہتے ہو، امین کہتے ہو، اپنے سارے ڈسپیوٹس میں مجھ سے فیصلے کرواتے ہو، اور لیڈر کیا ہوتا ہے؟ تاج پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، تم نے تو آلریڈی مجھے لیڈر ایک مانا ہوا ہے، مجھے اس کا کہنے لگا اچھا آپ بتا دیں یہ تینوں باتیں میری اگر غلط ہیں، یہ آپ کو نہیں چاہیے، تو آپ کس طرح کوئی راستہ بتائیں کہ ہم اور آپ قریب آ جائیں، ایک ہو جائیں، کیونکہ یہ خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کر رہے ہو اور غلط کر رہے ہو، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ راستہ بتا دیں نا، کس طرح کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا آسان کام ہے، وہ یہ کہ آپ کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ کہنے لگا نہیں اس کے علاوہ کوئی بات کریں، اسی پر تو سارا پھڈا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور نہیں، میرے رب کی طرف سے مجھے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی اور پوائنٹ پر میں کمپرومائز کروں۔ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابہ ہوتا رہے؟ انہوں نے کہا تم کر رہے ہو۔ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے اندر ضد آ گئی ہے نا، یقیناً آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، اور میں جادو کا علاج بھی جانتا ہوں، آئیں میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علاج کرو گے؟ کہنے لگا جی میں جانتا ہوں نا، اس لیے میں آپ نے فرمایا پہلے میری بات سنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، کتاب آیاتہ فصلت آیاتہ والی جو ہے نا، وہ پوری آیات آپ نے حامیم سجدہ والی شروع کی، اور 12-13 آیات جب پڑھی قوم عاد قوم سمود کا تذکرہ شروع ہوا، کہا بس آگے نہیں پڑے گا، چپ چاپ اٹھا اور واپس چلا گیا۔ ابو جہل اور اس کا پورا گروپ انتظار کر رہا تھا کہ عتبہ کیا کر کے آتا ہے۔ چنانچہ آئیے بتائیے عتبہ کیا ہوا؟ کیا بتاتا ہوں جی، کہا آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا اور مجھے اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا تھا، اب میں تمہیں صحیح بتانے لگا ہوں۔ کیا بتائیں؟
کہا سچی بات یہ ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں۔ کہنے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا باپ دادا کا دین ہو۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ تشدد چھوڑ دو، ابھی تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ وقت بھی اب زیادہ دور نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ہم سب ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور وہ بندہ اپنی ایک تلوار سے بھی اگر ہم سب کے گردنیں قلم کرتا چلا جائے گا تو کوئی آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں کر سکے گا، بچ جاؤ اس سے۔ لیکن نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بھی گئے، اور انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب شدید علیل تھے، بیمار تھے، اور جا کر بات کی کہ کسی طرح کمپرومائز ہمارا کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واضح طور پہ بتایا کہ چچا میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کا بہت بھلا چاہتا ہوں، دنیا آخرت کی کامیابی کے راستے پر ان کو چلانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کہیں گے نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جملہ جو مشہور ہے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتے ہو، یہ بھی کل میں اپنی جگہ پہ کہا۔ بہرحال وہ اٹھ کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا، اور پھر 1.5 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، غم کا سال آپ نے اس کو قرار دیا، عام الحزن۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن میں جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا، ایک دن کے لیے بھی تعطل نہیں آنے دیا، وہ پورا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا تھا، اور پھر کس طرح آگے چلے یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔